بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ پھر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 70 میں، وہی بات جو پہلے سٹارٹ ہوئی تھی میثاق کی، جس کے ذیل میں یہ ساری بحث آ رہی۔ سورہ مائدہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے عہد وفا کرو، اور آگے چند احکام تھے، یعنی اللہ کا جو عہد ہے اس کو وفا کرو۔ اسی طرح سچی گواہیوں والا پھر عہد کی بات کی تھی، پھر یہودی اور نصرانیوں کی عہد شکنی کا تذکرہ کیا۔ اب دوبارہ وہی بات، اس کو اگر ذہنوں سے ہٹ گئی ہو تو دوبارہ اس کو لایا جا رہا ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق یعنی پکا عہد لیا تھا۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ ایک ایک لفظ ہدایت سے بھرا ہوا، اصول بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تھا، کیا رویہ تھا؟ رسول آتا تھا، کیا لے کر آتا تھا؟ بما لا تہوی انفسہم، وہ باتیں لے کر آتا تھا جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی تھی۔ ان کی اپنی خواہشات نفسانی، غلط نظریات، جب بھی ان کے پاس ہمارا رسول آتا تھا وہ باتیں لے کر جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، کیا کرتے تھے؟ فریقاً کذبوا، کچھ کو جھٹلا دیتے تھے، وفریقاً یقتلون، اور کچھ کو تو یہ قتل کر دیتے، انبیاء کو قتل کر دیتے۔ اور اس ریکارڈ کے بعد بھی کہتے ہیں ہم اللہ کی فیوریٹ قوم ہے، ہم اللہ کے بیٹے، انبیاء قتل کر کے بھی اللہ کے فیوریٹ۔ اور یہ والی امت آل رسول کو قتل کر کے بھی فیوریٹ ہے۔ جب وہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہوتی ضربت علیہ، سورہ بقرہ میں ہے، پہلے جز میں ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ذلت اور ناداری ان پر دے ماری گئی بنی اسرائیل پر، اور اللہ کے غضب کے ساتھ یہ پلٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اس آیت پر امام نے فرمایا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اب آخری نبی کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ امت، یہ اولاد نبی کو قتل کرے۔ شیعہ سنی میں اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے کم از کم، باقی باتیں اگر اختلافی بھی ہو، اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرے خاندان کی محبت جزو ایمان ہے، میرے بعد ان کا احترام کرنا۔ تکرار کیا 3 دفعہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، 3 بار اس جملے کو تکرار کیا، میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ کیا کیا اس امت نے اہل بیت کے ساتھ؟ نبی تو آنا نہیں تھا، نبی آتے شاید نبیوں کے ساتھ بھی وہی ہوتا، لیکن اب نبی نہیں تھے، لیکن اس نبی نے، آخری نبی نے جن کے احترام کا کہا تھا، ان کا کتنا احترام کیا امت نے؟ فرقوں کی باتوں کو چھوڑ دیا، تبھی تو آج یہ فروٹ کھا رہی ہے امت بیٹھ کے، جو دنیا میں حالت ہوئی ہے۔ قرآن کا اشر دیکھ لیں، اہل بیت کا اشر دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا اشر کیا، قرآن کا کون کر سکتا ہے؟ اہل بیت کا کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خدا کے پاس سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، والدہ ان کی جنت کی خواتین کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار،
اور فرمایا حسن حسین جوانان جنت کا سردار ہے اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب تک وہ اس دنیا میں تھے، موجود تھے لوگوں کے درمیان، کتنا تنگ کیا اور تنگ کرنے کی سب سے بڑی جو بات تھی وہ کیا تھی؟ بات نہ ماننا. ان احترام والے تھے، چومنے والے وہاں بھی موجود تھے. مسئلہ تب کھلتا ہے جب بات ماننے کا، اطاعت کا موقع ہے. لہذا قرآن نے بھی اتمام حجت کر دیا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے رسول کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر یہ اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اطاعت نہ کرنے کو قرآن نے کفر کہا ہوا. یہ تو روز قیامت پتہ چلے گا کہ کون سے گروپ میں نکلتے ہیں اللہ کی دین کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر، اور وہ جو میں کہتا ہوں لالی پاپ یا چوسنیاں منہ میں لے کر کہ جنت ہماری کنفرم ہے. اس قرآن میں دیکھیں کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نا قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے. کیوں ریپیٹیشن ہے؟ حکمت ہے اس ریپیٹیشن میں، تاکہ جب اللہ بار بار باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں نصیحت کو، تاکہ بیٹھ جائے ذہنوں میں. لہٰذا اللہ کہتا ہے اس قرآن کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قیامت کے دن اللہ سے کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. قرآن پڑھ کے بے ایمانی کرے یا قرآن سے دور رہے اور کہے میں نے تو پڑھا ہی نہیں. اللہ کہے کیوں نہیں پڑھا؟ یہ میرا رسول کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یہ تمہارے خلاف یہ یہاں پہ FIR کٹ رہی ہے توہین قرآن کہ تم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا. 2 چیزیں چھوڑی تھی، قرآن و اہل بیت، دونوں کے ساتھ اس امت نے کیا کیا. پھر کس بات پہ خوش ہے؟ جب تک کہ عملی طور پر واپس نہیں آتا. جب بھی کوئی رسول ان کے پاس آتا تھا وہ لے کر جو ان کی ہوائے نفس کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو ایک گروہ کو جھٹلا دیتے تھے اور ایک گروہ کو انہوں نے یہ قتل کر دیتے، مار دیتے تھے. اتنے کرپٹ، اتنے سخت دل اور بے ایمان تھے. اللہ العلی العظیم.